السلام علیکم 10 کلاس. امید ہے کہ بچے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا کام جو ہے وہ ساتھ ساتھ مکمل کر رہے ہوں گے. کلاس 10 آج ڈیٹ ہے 11 جون اور آج جو ہے ہم نے آپ کے نظر نمبر 8 جو کہ سٹارٹ کی ہوئی ہے اس کے شے نمبر 7 کی تشریح کرنی ہے. تو آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 142 نکالیے. شے نمبر 7 ہے ڈگمگا جاتے ہیں ریڑے لڑکھڑا جاتی ہیں جیپ واپس آ جائے سلامت سائیکل کیا مجال. اب اس شے میں شاعر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس شاہراہ پہ مال سے لدے ہوئے ریڑے جو ہیں وہ لڑکھڑا جاتے ہیں اور کسی نہ کسی کھائی میں جو ہے وہ گرے پڑے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ اچھی بھلی جیپیں جو ہیں وہ بھی ان گھڑوں کا شکار ہو جاتی ہیں اور اس جگہ پر زخمی حالت میں پڑی ہوئی دکھائی دیتے ہیں. جیسے کہ بقول ڈاکٹر ذاکر حسین ذاکر کے کہ تانگا الٹ گیا ہے تو گھوڑا بھی چل بسا ایک ثانیہ صحیح مگر اتنا اہم نہیں. اس کے آگے کہتے ہیں کہ ایسے میں اگر کوئی سائیکل سوار جو ہے وہ اس سڑک پر نکل آئے تو اس کی کیا مجال ہے کہ وہ وہاں سے واپس سلامت چلا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سڑک پر اچھی خاصی گاڑیاں بے بس ہوتی نظر آتی ہیں. ایسے میں ایک سائیکل ان گڑھوں اور کھائیوں کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایسے میں شاعر جو ہے اس شاہراہ کی خستہ حالی کو بیان کرتے ہیں کہ اس سڑک پر جو بھی چیز آتی ہے وہ اس کے گھڑوں کی وجہ سے ضرور پریشانی کا شکار ہو کر رہتی ہے. شے نمبر 8 پہ چلتے ہیں کہ مینا برس جائے تو چل سکتی ہے اس پہ کشتیاں ڈوب جانے کا بھی ہو جاتا ہے اکثر احتمال یعنی کہ خدشہ. اب اس میں شاعر کہتے ہیں کہ بارش کے موسم میں اس سڑک کی خستہ حالت جو ہے وہ ناقابل بیاں ہو جاتی ہے. یہ شاہراہ پانی میں ڈوب جاتی ہے اور اس قدر پانی جمع ہو جاتا ہے کہ اس میں انسان آسانی سے جو ہے وہ کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں. یعنی کہ بقول شاعر ہے کہ وہ حد نظر تک ہے پانی روا سڑک پر سمندر کا ہووے گماں. دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں کہ وہ حد نظر تک ہے پانی روا سڑک پر سمندر کا ہووے گماں. اب دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ عام سڑک تو پانی میں ڈوب جاتی ہے لیکن گہرے گڑھے مزید خطرناک صورت میں اختیار کر جاتے ہیں. اس سڑک پر کوئی بھی پیدل چلنے والا مسافر ان میں ڈوب کر مر سکتا ہے کیونکہ پانی جو وہ سڑک کے کناروں پر تک پھیل چکا ہوتا ہے اور پیدل چلنے والوں کے لیے پتہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے کہ کھائی کہاں پر ہے. ٹھیک ہے, اب شے نمبر 9 پہ چلتے ہیں کہ اس کی ڈھلوانوں پہ موٹر کا دھڑک جاتا ہے دل اس کے موڑوں پہ لرز جاتے ہیں اکثر باکمال. اب اس شے میں مرزا محمود سرحدی کہتے ہیں کہ اس سڑک پہ جا بجا گھڑے بن چکے ہیں نشیب و فراز اور ڈھلوانے اس قدر خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہیں کہ آنے والی ہر گاڑی گھبرا جاتی ہے. شاعر مذاق کے انداز میں کہتے ہیں کہ ہر گاڑی کا دل جو ہے وہ تڑپ جاتا ہے اور بے قرار ہو جاتا ہے. جیسے کہ کہتے ہیں کہ اس سڑک پر گاڑی چلانے والے بڑے بڑے صاحب کمال ڈرائیور بھی جو ہیں وہ اس سڑک کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ کر کانپ جاتے ہیں اور گاڑی ان کے قابو سے باہر ہوتی دکھائی دیتی ہے اور وہ اپنی مہارت کا بھرپور استعمال بھی کرتے ہیں تو اس شاہراہ پر صحیح سے ڈرائیونگ جو ہے وہ نہیں کر سکتے لیکن اس کے باوجود جو خطرہ ان کے سروں پہ منڈلاتا رہتا ہے. اب یہاں پہ بقول شاعر ہے کہ اس قدر ہے پرخطر یہ روڈ میرے دوستو ہاتھ کانوں کو ڈرائیور لگاتے ہیں سبھی. تو بیٹا یہ ہم نے شے نمبر 7 سے لے کے شے نمبر 9 تک کے اشعار کی تشریح کی ہے. آپ نے جو ہے ان اشعارات کی تشریح کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور جو ہے اپنے پچھلے کام کو بھی ساتھ ساتھ مکمل کرتے جانا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں جو ہے ہم یہیں سے اپنی بقیہ نظم جو ہے اس کا کنٹینیو رکھیں گے. تو ابھی کے لیے جو ہے وہ اللہ حافظ.